اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ میں فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو توڑ دینا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام کے تمام معاہدوں سے برات کا اعلان کر دو۔ اب جب معاہدے ان کے ساتھ توڑنے کا اعلان، چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدے ہوئے تھے اس کے توڑنے میں انہوں نے پہل کر دی، تو اللہ نے فرمایا اب اعلان کر دو حج کے موقع پر کہ سب کے سب معاہدے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ان میں مشرکین کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے ان میں کہ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر اور ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کا وقت بھی پورا نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاہدے توڑنے ہیں، لیکن جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں ان کے ساتھ توڑنے ہیں۔ اب جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، تمہارے خلاف تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیا، تو ان کے ساتھ وقت مقرر تک اس معاہدے کو کیا کرو، پورا کرو۔ اس کا ذکر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدے کر رکھے، وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیے، ثُمَّ لَمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ہے، کوئی کمی بھی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوئے، انہوں نے تمہاری مخالفت بھی نہیں کی ہے، تمہارے مقابلے میں دشمن کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو وقت مقرر تک ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد و پیمان پورے کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ متقین کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جب پورے ہو جائے حرمت والے مہینے، جب گزر جائے حرمت والے مہینے، اللہ نے 12 مہینے بنا دیے، سال کے 12 مہینے بنائے، اور یہ مہینے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بنے ہوئے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 حرمت والے بنائے، وہ 4 حرمت والے بھی اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بنائے۔ وہ کسی کی وفات کی وجہ سے حرمت والے نہیں بنے، وہ کسی کی شہادت کی وجہ سے حرمت والے نہیں بنے، وہ کسی شخصیت کی وجہ سے حرمت والے نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 حرمت والے
والے بنا دیے. یہ تو آسمان و زمین کی پیدائش. آگے آیت آئے گی. فرمایا اچھا اب 12 مہینوں میں 4 حرمت والے کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار ہے پیدر پہ. اور اسی طرح جو ہے رجب ہے. فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائے حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکین کو جہاں پر بھی انہیں پاؤ. میں نے کہا تھا نا کہ اس میں جتنے تحذیرات ہیں، جتنا مومن کو ابارنا ہے جہاد پر، ٹھیک ہے نا، یہ نصاب میں شامل تھے اسکول کے، ٹھیک ہے نا، سورہ انفال اور توبہ. فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو، قتل و قتال کرو مشرکین سے جہاں بھی انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں قید کر لو. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گاٹ پر بیٹھو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فَإِن تَابُوا، ہر مورچے پہ ان کا انتظار کرو، ہر مورچے پہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. اگر توبہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو پھر ان کا راستہ کیا کر دو، چھوڑ دو، ورنہ ان کے راستوں میں بیٹھ کے ان کے پکڑو اور قتل کرو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کریں، آپ سے امن مانگے، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا تھا نا مستأمنین، ان میں امن طلب کرنے والے، تو ان کا ذکر ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے امن طلب کریں، فَأَجِرْهُ، انہیں امن دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. اللہ فرماتے ہیں کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جن تک ابھی تک جو ہے نا مسئلہ صحیح نہیں پہنچا ہے، پورا مسئلہ نہیں پہنچا ہے، تو اگر وہ آپ سے امن طلب کرے تو ان کو امن دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، لیکن امن دے کے اپنے پاس رکھو، انہیں رب العالمین کا قرآن سناؤ. لیکن کس طرح آیات سے پتہ چلتا ہے، قرآن سناؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، ہر وقت یہ مشغلہ ہونا چاہیے. تو فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر ان کو ان کے امن کی جگہ پہ پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے ہیں. ابھی تک مسئلہ نہیں پہنچا ہے، ان کو اگر امن طلب کرے تو امن دو، رب کا قرآن سناؤ. قرآن سنانے کے بعد پھر ٹھیک ہے نا کیا ہوگا، ان کو ان کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. اب 2 باتیں اگر مانتے ہیں تو بسم اللہ، ٹھیک ہے نا، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر تلوار کی زد میں ہوں گے، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ ایک شعر کیا ہے، ہاں یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی. یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. 2 باتیں پھر، ٹھیک ہے نا، یا تو مان جائے مسئلے کو، ٹھیک ہے نا، بچ جائے، یا تلوار کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. تو فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ، یہ ایک اور مسئلہ ہے، کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے. جیڑا صلح حدیبیہ ہویا سے اس بھی ساڑھے رشتہ دار بھی سے، انہاں نال کوئی معاہدے ہوئے سے، عہد و پیمان ہوئے سے، ان کے جی توڑ سائیں، ٹھیک ہے نا، انہاں نال شرم نگالے. اللہ نے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال نہ آ جائے
کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولی، اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس. تو مسجد حرام کے پاس کون سا معاہدہ ہوا ہے؟ حدیبیہ والا ہی ہے، مسجد حرام کے پاس ہی ہے، قریب ہے. تو فرمایا ثم اچھا مسجد حرام کے پاس فمستقاموا لکم، بس اگر وہ سیدھے رہے تمہارے مقابلے میں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین پرہیزگاروں سے پیار کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیف کس طرح ہو سکتا ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں، اگر وہ تمہارے اوپر کیا کریں؟ حملہ کریں، چڑھائی کریں. وَلَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور وہ لحاظ نہ کرے تمہارے اندر الا کسی رشتہ داری قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا لحاظ رکھے. اللہ فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ عہد و پیمان کہ وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرے، نہ وہ کسی رشتہ داری قرابت داری کا لحاظ رکھے اور نہ وہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ رکھے. تمہارے ان کے ساتھ کیا وعدے ہو سکتے ہیں؟ یرزونکم بافواہہم، کس طرح اللہ دیکھیں نا ان کے بتا رہے ہیں، دیکھیں نا یرزونکم بافواہہم، وہ منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، ان کے دل تمہارا انکار کرتے ہیں. وہ منہ سے تو تمہاری تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ منہ سے تو تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہیں راضی کرتے ہیں. یرزون بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ راضی کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، ان کے دل انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر جو ہے یہ فاسق ہیں. اکثر کیا ہے؟ اکثر فاسق ہیں، گنہگار ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو ثمن قلیل کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے، یا انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ہاں چھوڑ دیا ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، بس رک گئے اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے وہ جو یہ اعمال کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں مومنوں میں الا کسی قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا. واولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے، یہ حد سے کیا کرنے والے؟ بڑھنے والے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اگر یہ نماز قائم کرے اور یہ جو ہے توبہ غائب ہو جائے تو پھر دین میں یہ کون ہے؟ تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے یعلمون، جو جانتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر انہوں نے چھوڑ دیے اپنے وعدے، اپنے عہد و پیمان، من بعد عہدہم، بعد سے پختہ کرنے کے، بعد وعدہ کرنے کے، عہد و پیمان کرنے کے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب نکالے تمہارے دین میں، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اس کفر کے سرداروں کو قتل کر ڈالو. لیکن دیکھیں نا کس طرح مومن کو ابارا جا رہا ہے. اگر یہ اپنے وعدوں کو چھوڑ دے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں عیب نکالے، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اس کفر کے پیشواؤں کے سر قلم کر دو، ان کے ساتھ قتل و قتال کرو. انہم لا ایمان لہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں لا ایمان لہم، کہ جن کے لیے
کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، لعلہم انہیں اس لیے قتل کرو، لعلہم ینتہون تاکہ یہ باز آ جائے، ان کو اس لیے قتل کرو تاکہ یہ کیا ہو جائے، لعلہم ینتہون تاکہ یہ باز آ جائے، الا تقاتلون قوما، اور کیوں نہیں تم قتل کرتے ہو اس قوم سے نقضوا ایمانہم جنہوں نے اپنے وعدے اور اپنے عہد و پیمان توڑ دیے، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا ہے رسول کے نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، حالانکہ حال یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ توڑنے میں فیل کیا ہے، انہوں نے پہلے وعدے توڑے، تم کیوں نہیں ان کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہو کہ جنہوں نے رسول کے نکالنے کا بھی ارادہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے وعدے بھی توڑ دیے اور انہوں نے یہ ابتدا کی ہے، اتخشونہم، آیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تم ان سے ڈرتے ہو۔ کس طرح ماسٹر صاحب ابارا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں نہیں قتل و قتال کرتے ہو ان سے جنہوں نے وعدے توڑ دیے، جنہوں نے رسول کے نکالنے کا ٹھیک ہے نا ارادہ کیا ہوا ہے، پختہ عزم کیا ہوا ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے وعدے توڑے، أَتَخْشَوْنَهُمْ، آیا تم ان سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو جو آپس میں کوئی لڑانے کے لیے آ جاتا ہے نا لڑکا بڑا سکول میں تو کہتے ہیں تو اس سے ڈرتا ہے، بس لڑائی شروع ہو جاتی ہے، میں کیوں ڈروں بھائی، یہ ابارا جا رہا ہے مومنوں، تم ڈرتے ہو ان سے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، اچھا قاتلوہم، دیکھیں بس نہیں کیا قتل ہی قتل ہے، قاتلوہم ان کو قتل کرو، فرمایا یعذبہم اللہ بأیدیکم، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ ایک دشمن ہو بندے کا، وہ کوئی اور مار دے تب بھی بندے کو خوشی ہو جاتی ہے، چلو بھائی جان چھوٹ گئی، لیکن بندہ اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹ دے، وہ جو سینہ ٹھرتا ہے نا اور ٹھنڈک ملتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھ سے، اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے ہر حال میں زندہ چاہیے، تو یہ کیوں کہتے ہیں زندہ چاہیے کہ وہ اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے کہ میں اس کی جان اپنے ہاتھ سے لے لوں، تو یہ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو اللہ بھی ختم کر سکتے، کون کلمہ کہہ دے فیکون، سب کے سب تباہ ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم، ان کو قتل کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، امداد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھنڈا کرے گا، لیکن وَيَشْفِ صُدُورَ، تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے جب اس کفر کے صنادید کو مارو گے اور ان کے گردنیں اڑاؤ گے تو تمہارے سینے کیا ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے، ورنہ ان کو تو میں بھی ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیا کمال کے جملے، پھر کہتے ہیں سختی ہے یہ، اس سے زیادہ سختی کون سی ہوگی، تو فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جب بھی کوئی کہے بھئی فلانا سختی کرنا ہے نا، یہ آیتیں نکال کے بتایا کرو، ادھر آؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصے کو ختم کر ڈالے۔ اس پہ بھی بس نہیں کہ آگے بھی ابھی سنیں تاکہ تم ان کو قتل کرو، فرمایا وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تاکہ ان کے دلوں کے اندر والا غصہ نکل جائے، ختم ہو جائے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ مہربانی کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ ام حسبتم
حسبتم ان تترکوا، آیا تم نے گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں جہاد کیا ہے، ولیجتن، اچھا ولم یتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، نہ رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے علاوہ، ولیجتن، کوئی رازدار جگری یار نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے تم نے گمان کیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جو اللہ کے راستے میں بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد میں یہی تو ظاہر ہوتا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے راہ میں لڑنے والا شیر ہے۔ تو فرمایا ابھی تک ظاہر نہیں کہ کیسے تم نے گمان کیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، اور نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، نہ رسول کے علاوہ، مومنین کے علاوہ، ولیجتن، کوئی رازدار، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔